بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم گفتگو کریں گے اس عنوان پر کہ لیلۃ القدر کی عظیم الشان رات اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے، اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہوئی، اس حوالے سے حضرات علماء اکرام نے، مفسرین نے چند واقعات قلم بند کیے ہیں، چند واقعات تحریر فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گزشتہ امتوں میں سے کسی صاحب کا ذکر فرمایا کہ وہ 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں مشغول رہے، اور بعض حضرات نے لکھا کہ 80 سال تک عبادت میں مشغول رہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرات صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو اس مرد مجاہد کے جہاد یا عبادت کے حوالے سے یہ واقعہ سنایا، تو اس پر حضرات صحابہ کرام کے دل جو ہے وہ رنجیدہ ہوئے، اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے جو اتنی زندگی کا حصہ اللہ کے راستے میں بغیر نافرمانی کیے وہ اطاعت اور فرما برداری میں، عبادت اور جہاد میں گزارنے والے تھے۔ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی طبیعت میں جو بات تھی وہ آخرت کی طلب کی تھی، وہ نیکی میں آگے بڑھ جانے کی تھی، وہ آپس میں نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے۔ ہمارے اور حضرات صحابہ کرام کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے، ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم بھی مقابلے کرتے ہیں، لیکن روپے میں، پیسے میں، شہرت میں، ڈگری میں، عہدے میں، پراپرٹی میں، مکان کی بلندی میں ہمارے مقابلے جو ہیں وہ دنیا کی چیزوں میں ہیں، مال و متاع میں ہیں، شہرت میں ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واقعات اٹھا کے دیکھیں، یقیناً ان کی زندگیاں وہ نیکی میں، اعمال میں، عبادت میں، صدقے میں، جہاد میں، حضور کی محبت میں آگے بڑھ جانے کے ملتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا کی خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چلا، تو آپ بھی اس بڑھیا کی خدمت میں گئے، دیکھا کہ اس کا پانی بھرا پڑا ہے، گھر میں جھاڑو لگا پڑا ہے۔ دوسرے دن ذرا جلدی گئے، تیسرے دن اور جلدی گئے، لیکن جب بھی جاتے، حتیٰ کہ تہجد کے وقت گئے، جب بھی جاتے اس کے گھر کا کام ہوا پڑا ہوتا، تو ایک دن چھپ کر دیکھنے لگے کہ بھئی کون ہے یہ جو مجھ سے بھی پہلے اس کام کے کرنے کے لیے پہنچ رہا ہے۔ تو دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لاتے ہیں کہ آج میں آگے نکل جاؤں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تلاوت کا واقعہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو نکلتے ہیں،
حضرت ابو بکر آہستہ تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، تو حضور کے دریافت فرمانے پر عرض کرتے ہیں حضرت ابو بکر کہ میں اپنے رب کو سنا رہا تھا، اپنے رب کو راضی کر رہا تھا، اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا۔ عمر سے پوچھتے ہیں تو میں فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا، لوگوں کو جگا رہا تھا کہ وہ بھی تلاوت قرآن میں لگ جائیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے یہ واقعات، ان دو صحابی دعا مانگ رہے ہیں، میدان جہاد تیار ہے، کفار کے ساتھ جنگ لڑنی ہے۔ اب ایک صحابی یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار، میرا مقابلہ صبح کسی تکڑے بہادر طاقتور کافر سے ہو، میں اس کے ساتھ طاقت کے جوہر دکھاؤں، بہادری کے جوہر دکھاؤں، وہ میرے ساتھ مقابلہ کرے، بالآخر میں تیرے نام پر اسے کاٹ دوں، اسے قتل کر دوں، اسلام کا پرچم بلند کر دوں۔ دوسرے صحابی آمین کہہ رہے ہیں۔ اب دوسرے دعا مانگتے ہیں کیا پروردگار، کل میرا مقابلہ تکڑے کافر سے ہو، طاقتور کافر سے ہو، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، بالآخر وہ مجھ پہ غالب آ جائے، وہ میری گردن کاٹ دے، وہ میرے کان، ناک اور ہونٹ کاٹ دے، میری زبان کاٹ دے، پھر کل قیامت کے دن تو مجھ سے پوچھے جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں کہ اے میرے بندے، اے میرے نبی کے صحابی، تو نے یہ کیوں، تیرے یہ اعضاء کٹے ہوئے ہیں، تو میں یہ کہہ دوں کہ تیرے نام پر، تیرے دین کی سرفرازی کے لیے، تیرے پیغمبر کی حکم پر، تیرے پیغمبر کی محبت میں میں نے یہ اعضاء کٹوائے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کی محبت میں، نیکیوں کے آگے بڑھ جانے میں حضرات صحابہ کرام کا یہ مقابلہ ہے۔ وہ میدان جہاد کا واقعہ، 3 زخمی پڑے ہیں، ایک کا چچا زاد پانی لاتا ہے لیکن دوسرا واز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے اسے پلا دو، تیسرا واز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے اسے پلا دو، تینوں جام شہادت نوش کرتے ہیں اور ایثار کے لیے، نیکی کے لیے ایثار کر رہے ہیں۔ اور وہ بکری کی سری والا واقعہ روایات میں آتا ہے کہ اپنے پہ دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کے پاس وہ آ رہا ہے بکری کا سر، تو وہ کہتا ہے کہ وہ دوسرا زیادہ مستحق ہوگا مجھ سے، تو 7 گھروں سے گھوم کر وہ دوبارہ اسی گھر میں آ جاتی ہے۔ یہ ایثار کے واقعات، یہ تلاوت کے واقعات، یہ خرچ کے واقعات، یہ خدمت کے واقعات، یہ میدان جہاد میں آگے بڑھ جانے کے واقعات۔ 2 بچے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی تم میں سے وہ جائے گا جو بڑا ہوگا، تو پاؤں اٹھا کے اپنا قد بڑھا رہے ہیں۔ کشتی کروائی جاتی ہے تو کمزور طاقتور کے کان میں یہ بات کہہ دیتا ہے کہ تیری تو اجازت ہو ہی جائے گی، تو دکھنے میں، طاقت میں مجھ سے زیادہ ہے، عمر میں مجھ سے زیادہ ہے، تو اس کشتی میں مجھے غالب آ جانے دے تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جب اس مجاہد کا، عابد کا واقعہ سنا کہ 80 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور ہماری تو 80 سال کل زندگی بھی کسی کو نصیب ہے، تو پریشان ہوئے، رنجیدہ ہوئے، اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم نیکیوں میں کہیں ان سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی پر یہ لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی۔ ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضور کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں کی عمریں بہت تھیں، 800 سال، 900 سال، 1000 سال ان کی زندگیاں تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، آپ رنجیدہ ہوئے، غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ میری امت کی تو اوسط عمر ہی 60-70 سال ہے، تو یہ کیسے ان کی عبادت کو پہنچیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات اس امت کو عطا فرمائی۔ اور ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے 4 پیغمبروں کا، 4 انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام، کہ یہ وہ 4 ایسے اللہ کے پیغمبر
اللہ کے نبی گزرے جنہوں نے 80 سال اللہ کی ایسی عبادت کی کہ پل بھر بھی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ تو حضرات صحابہ کرام کو رشک آیا کہ کاش ہماری بھی زندگیاں ہوتی، ہمیں بھی کوئی موقع ملتا، ہم بھی ایسے اللہ کی عبادت میں لگتے، تو ہماری تو اتنی زندگیاں ہی نہیں ہیں، ہم کیسے اس مقام اور مرتبے کو پا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ القدر اتاری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہ پس منظر ہے، یہ واقعات حضرات نے لکھے ہیں اس امت کو یہ عظیم رات کے ملنے کا۔ تو اب اندازہ کریں اگر ایک مسلمان اپنی پوری زندگی میں 10 راتیں بھی لیلۃ القدر کی پالے، ہمت کرے اور استقامت سے کام لے، شوق سے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ذکر تلاوت میں، عبادت میں لگے، تو 10 راتیں بھی زندگی میں اسے نصیب ہو جائیں تو یہ تقریباً 833 سال سے اوپر بنتا ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ بلوغت کے بعد سے لے کر عام طور پر جس کی 50-60 سال زندگی ہے تو وہ 50-60 راتیں بھی پا سکتا ہے، تو پھر یہ ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھارا ہے اس رات کی عبادت کے لیے، اس کا نام ہی قدر والی رات رکھا، لیلۃ القدر۔ تو ہم عارضی نفع کے لیے، عارضی منافع کے لیے، روپے کے لیے، مال کے لیے ہم ساری رات گزارتے ہیں۔ ایک دکاندار ساری رات اپنی دکان اس لیے کھلی رکھتا ہے کہ گاہک آئے گا، روپے پیسہ ملے گا۔ اب دیکھیں سیزن ہے، اب درزی اپنی ساری رات دکان کھلی رکھ کے کام کریں گے۔ پٹرول پمپوں پہ دیکھ لیں ساری رات کھلے رہتے ہیں۔ چوکی دار دیکھیں 8-10 ہزار 15 ہزار تنخواہ کے لیے ساری رات جاگ کے گزارتا ہے، اور زمیندار کو دیکھیں ساری رات پانی لگاتا ہے، موذی جانوروں کے ہوتے ہوئے، صرف اس لیے کہ میری فصل تیار ہوگی اور مجھے منافع آئے گا، مجھے آمدن ہوگی۔ غرض یہ کہ دنیا میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان وہ دنیا کے مال و متاع کے لیے اپنی راتیں جو ہے وہ جاگ کر گزارتا ہے، قربان کرتا ہے۔ تو سال میں ایک رات ہم نے ان طاق راتوں کے اندر تلاش کرنا ہے، تو ہمت اور کوشش سے کام لینا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری ہی خیر سے محروم رہا۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینے 83 سال اور تقریباً 4 ماہ سے اوپر بنتے ہیں، اور خیر من الف شہر کہا تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو، جن میرے بندوں کے متعلق تم نے یہ کہا تھا کہ یہ فساد مچائیں گے، آج دیکھو وہ کیسے لجاجت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اور وہ کیسے مجھے پکار رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان المبارک کے آخری عشرے کی یہ راتیں ہیں، ہمیں خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔